وہ یہی ہے. اللہ اکبر. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور ان کا راستہ کون ہو سکتا ہے جو اس سے بے رخی برتے، اس سے منہ موڑے، اس سے اعراض کرے، سوائے اس شخص کے جو نادان اور بے سمجھ ہو. کوئی نادان اور بے سمجھ ہی ان کا راستہ چھوڑے؟ کیوں؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. یہ تو اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے تھے اس کائنات کے اندر. سارے جہان سے اللہ نے انہیں چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے تھے. ان کی ملت کیا تھی؟ ان کا طریقہ کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ابراہیم اسلم، مسلم ہو جا، مسلمان بن جا. قال اسلمت لرب العالمین. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مطیع بنا دیا. اور پھر اسی اسلام کی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور حضرت یعقوب نے بھی اسی اسلام کی وصیت کی. اور یہی کہا انہوں نے کہ اس اسلام کے اوپر قائم رہنا، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مثالی مسلمان تھے جن کی پوری زندگی اسلام کی تعبیر ہے، اور اسلام کے مظاہر اور اسلامیت کے کردار کو نمایاں کرتے ہوئے ان کی زندگی گزری ہے. اور انہوں نے اللہ سے دعا بھی یہی کی تھی. جب اسلام کے مرکز کی تعمیر کی اور اس کی بنیادیں اٹھائیں اور اسے مکمل کر دیا، تو اللہ کے حضور یہ درخواست کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے اللہ مجھے اور میرے اس فرزند اسماعیل کو علیہما وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام ہمیں سچا مسلمان بنا لے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی نتیجے میں، اور یہ امت مسلمہ ہے، اور اس کے ہادی و پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی، یہ پیغام بھیجا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی پیروی کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دے دیا ہے. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سچا دین، سیدھا دین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. اور فرمایا آپ اعلان کر کے بتا دیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. میں سب سے پہلے اور سب سے اول مسلمان بننے والا ہوں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ کے امتی ہیں، ان کا بھی نام یہی ہے. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اللہ رب العزت نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، پہلے بھی تمہارا نام مسلم تھا. اللہ کے ماننے والے، اللہ کے دین کو ماننے والے،
جتنے بھی رہے ہیں وہ سب کے سب مسلم تھے، اور فرمایا تمہارا بھی نام مسلم ہے، اور اللہ کے ہاں دین تو صرف اور صرف اسلام ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور یہ دین اللہ رب العزت نے صرف تمہارے لیے ہی منتخب نہیں کیا، تمہارے لیے ہی اس دین کو مقرر نہیں فرمایا، بلکہ یہ دین اس ساری کائنات کا دین ہے۔ اللہ کی فرما برداری، اللہ رب العزت کی بے چونو چرا اطاعت اور دل و جان سے اس کی فرما برداری، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے ملت ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی سے عبارت ہے۔ جو حکم آیا، باپ اور خاندان کو چھوڑنے کا حکم آیا تو چھوڑ دیا، وطن اور ملک کو چھوڑنے کا حکم آیا تو چھوڑ دیا، معصوم نومولود بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ حجاز کے صحرا میں لا کے بسانے کا حکم آیا تو فوراً سر تسلیم خم کر دیا، انہیں لا کے وہاں بسا دیا۔ اور جب بیٹا اس عمر کو پہنچا کہ وہ بوڑھے باپ کا سہارا بن گیا ہے اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا ہے، تو اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ اب اسے میرے لیے قربان کر دو۔ فلما اسلما، باپ اور بیٹا دونوں فرما بردار بن گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو لٹا دیا کہ اس کی گردن پہ چھری چلا دوں۔ اسلامیت اس کا نام ہے، فرما برداری اسے کہتے ہیں۔ یہ ہے مثالی مسلمان کا کردار، ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلا نبینا افضل الصلاۃ والسلام کا کردار، یہ ہے مثالی مسلمان کا کردار۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یہ اللہ کے کیسے فرما بردار تھے، اور کس طرح اللہ رب العزت کے ہر حکم کی بجاوری کرنے والے تھے، کہ جس دن سے اللہ رب العزت نے انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما کر یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ قم فانذر، اے چادر میں لپٹ کے سونے والے، اب یہ وقت گیا، کمرے ہمت باندھ، کھڑا ہو جا اور اس غفلت کے اندر پڑے ہوئے لوگوں کو خبردار کر دے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے دامن کو پاک رکھنا، دامن کو داغدار نہ ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ دن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت بھی اس کام کے اندر کمی نہیں آنے دی۔ اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا، جب بھی کوئی موقع آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کی فرما برداری کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، اور یہ کہا کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اسی میں تمہاری سلامتی ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے، اور دنیا اور آخرت کی فلاح و سعادت کا یہی راستہ ہے۔ اور خود سب سے پہلے مسلمان تھے، ہر کام میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر کرنے والے تھے۔ پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اسلامیت کا مظہر ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ایک مثالی مسلمان کی زندگی بسر کی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ساتھ، اپنی تعلیم و تربیت کے ساتھ، اپنی سیرت و کردار کے ساتھ ایک ایسا اسلامی گروہ پیدا کر دیا، ایک ایسی امت مسلمہ کھڑی کر دی کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر اس طرح کے سچے اور مخلص مسلمانوں کی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایسے سچے، ایسے کھرے اور ایسے جانثار اور وفادار مسلمان جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، کسی چیز کا بھی دریغ نہیں کیا، وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، کاروبار تجنے پڑے تو تج دیے، رشتے توڑنے پڑے تو توڑ دیے، جانیں قربان کرنے کا وقت آیا تو سب کچھ قربان کر دیا۔ کسی وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم سے نہیں ہو سکتا۔ جو بھی وقت آیا، جو بھی دین کا مطالبہ تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر پورا کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ ان کو راضی کرے گا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ امت مسلمہ، یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ برپا کی، اور اس امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کی تعلیم و تربیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ امت مسلمہ برپا کی، جس کا بہترین گروہ، خیر امت، بہترین امت، مثالی امت، یہ صحابہ کرام کا گروہ تھا۔ اور آج دنیا کو اسی چیز کی تلاش ہے، اور دنیا اسی چیز کے لیے سرگرداں ہے کہ المسلم الصحابی، صحابہ جیسے مسلمان لوگوں کو مل جائیں۔ آج صحابہ جیسے مسلمان نہیں ملتے۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام کے احکام کی بجاوری کرنے والے ہیں، لیکن وہ سچے مسلمان جنہوں نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا ہو، اور پھر ان کا ایک ایک لمحہ اسلامیت کے اندر گزرا ہو، ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں، ان کی پرائیویسیاں، ان کی پبلک زندگی، ان کے معاملات، ان کا لین دین، ان کے رشتے داتے، ان کے تعلق، ان کی دوستیاں، ان کی محبتیں سب اس اسلام کے گرد گھومتی تھیں اور اسلام کے دائرے کے اندر تھی۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے اوپر لگا دیا تھا۔ ایسے سچے اور مثالی مسلمان آج دنیا کو مطلوب ہیں، دنیا انہیں ڈھونڈتی ہے، انہیں چاہتی ہے، لیکن ایسے مسلمان ہمارے معاشرے میں بہت کمیاب ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر اسلام اجنبی بن چکا ہے۔ اس لیے اس ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کا ماڈل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل، چونکہ ہمیں حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہی چلنے والے تھے، اور یہی ان کا طریقہ تھا، اور صحابہ کا بھی طریقہ یہی تھا۔ اور مسلمانوں کا اقرار اور اعلان بھی یہی ہونا چاہیے، اور عمل اور اظہار بھی یہی ہونا چاہیے۔ اصبحت علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص،